السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں سب کی زندگی میں چین اور سکون اور امن دے۔ میں نے کل اپنی فرینڈ کی سسٹر سے بات کی تھی۔ وہ میری فرینڈ کی چھوٹی سسٹر تھیں اور وہ بے تحاشا بیمار تھیں، ان کا آپریشن ہوا۔ تو ان سے کل میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ باجی میں ہمیشہ جب بھی دوائیں کھاتی ہوں تو دعا پڑھتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کر ہی دوائی کھاتی ہوں۔ بہرحال میں کبھی بھی بسم اللہ کے بنا دوائی نہیں کھاتی ہوں، پھر بھی اللہ مجھے ٹھیک نہیں کرتا۔ دیکھیے کچھ لوگوں کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے دوائی کھاتے وقت، اور کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا کچھ اور حروف پڑھنے چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو آپ دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیا کریں۔ اگر کسی کو شفا ملے گی تو اس کی دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے ہمارے لیے دعا نکلتی ہے، جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ دنیا میں بھی کام آتی ہے کسی کے دل سے نکلی ہوئی دعا، اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے کبھی بھی کہیں پر ہمیں کسی کی بد دعا کا حقدار نہیں بننا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے نا، تو سچی میں اس جگہ سے ہمیں دوری بنا لینی چاہیے بس۔ میں اپنی یہی صلاح دیتی ہوں سب کو۔ اور وہ دعا وہ حروف یہ ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، میں بھی سوری۔ اللہ شافی، اللہ قافی، اللہ شافی، اللہ قافی، اللہ قافی، اللہ شافی، اللہ شافی، اللہ قافی۔ اس طریقے سے پڑھنی ہے، اللہ قافی، اللہ شافی۔ یہ اس طریقے سے ایک بار ہوتی ہے، اللہ قافی، اللہ شافی۔ اس طریقے سے یہ 2 بار ہوتی ہے، اللہ قافی، اللہ شافی۔ اس طریقے سے یہ 3 بار ہوتی ہے، اللہ قافی، اللہ شافی، اللہ قافی، اللہ شافی، اللہ قافی، اللہ شافی۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے، تمام سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن تمام سارے لوگ سچی میں ایسے ہیں ان کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ ہمیں دوا کھاتے وقت بسم اللہ کبھی بھی نہیں پڑھنی چاہیے، نہ ہی بعد میں اور نہ ہی پہلے۔ ویسے آپ گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ، تو اس سے ہمارے جہنم میں موکل جو ہوتے ہیں، جو ہمارے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں، وہ دور ہٹتے ہیں، اور ہر کام میں اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ میں پھر سے بتا رہی ہوں، میں نے سورہ فاتحہ بھی بتائی تھی۔ الحمد شریف جو شدید بیمار رہتے ہیں اور انہیں بے تحاشا تکلیفیں ہوتی ہیں اور باڈی میں درد رہتا ہے اور اندرونی تمام ساری بیماریاں ہوتی ہیں، وہ سورہ فاتحہ کا اس طریقے سے ورد کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، آمین، آمین۔ لاسٹ میں آمین کو 3 بار بولیں۔ اور الرحمن الرحیم، رحمان ہم پر رحم کر، اور رحیم سبھی پر رحم کرنے والا۔ دیکھیے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنی بھی شدید بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، انشاءاللہ نے چاہا تو وہ بیماری آپ کے جسم سے جاتی رہے گی،
لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ 11 بار پڑھ لیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، یا 21 بار پڑھ کر، اور پھر الحمد شریف کو پورا کر لیں مکمل، اور اس کے بعد میں آمین کو 3 بار بولا کریں۔ اور اس کو اگر پانی پہ 11 بار پڑھ کے یا 21 بار پڑھ کر پوری الحمد شریف کو، اس میں بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ 11 بار پڑھ لیں بیچ میں، اور الحمد شریف کو بھی 11 بار کر لیں اگر ٹائم ہو آپ کے پاس تو، ورنہ 5 بار پڑھ لیں اور 1 بار پڑھ لیں، اور اس کو پانی پر دم کر کر پیتے رہیں، جہاں کی دوا کھا رہے ہیں وہاں کی دوا بھی کھاتے رہا کریں۔ اور میں نے جب ان سے بات کی تھی تو مجھے بہت خوشی ملی تھی۔ میں نے اپنی فرینڈ کی سسٹر سے بات کی، سچی میں ہم لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ شادی ہونے کے بعد سب ایک دوسرے سے بچھڑ جاتی ہیں۔ کسی لڑکی کی سسرال کہیں ہوتی ہے اور کسی لڑکی کی سسرال کہیں ہوتی ہے، اور اگر ہماری ایک لڑکی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا، تو سچی میں ہم ساری لڑکیوں کی بات کرتے ہیں اور سبھی لڑکیوں کی خیریت پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنی سسرال میں کیسی رہ رہی ہیں، اور ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اور ہم کتنا کھیلا کرتے تھے بچپن میں، مدرسے میں ساتھ پڑھنے جاتے تھے، اسکول میں ساتھ ہوا کرتے تھے، اور ویسے بھی ساتھ ہوا کرتے تھے، گھر کے پیچھے کھیلنا، کہیں بھی مل جل کر کھیلنا، بہت مستی ہوا کرتی تھی بچپن میں۔ اور سچی میں ہم لوگوں کے بچوں کو اتنا فریڈم نہیں ملتا ہے، ہم لوگوں کے بچے گھر میں ہی قید ہو کر کھیلتے ہیں، کیونکہ اب زمانہ بہت خراب آ چکا ہے اس ٹائم۔ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہی سب سے بڑی ذمہ داری بن چکا ہے اب۔ اور اپنے بچوں کو میں ان ماؤں سے، ان بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ موبائل کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بھی بٹھال کے پڑھایا کریں، اور ان کو ہر چیز گھر میں بیٹھ کر، ماں باپ سے بڑا استاد کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ ہم اگر 10 منٹ بھی اپنے بچے کے لیے نکالتے ہیں نا، تو سچی میں ہمارا بچہ تمام تعلیم یافتہ بن جاتا ہے اگر ہم خود اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں۔ اس سے فکر بھی نہیں رہتی ہے کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ سچی میں تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ بھی گزارا کریں، بچوں کو اکیلا نہ چھوڑا کریں۔ ہم بچوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر بچے ہم سے دور رہنا سیکھ جاتے ہیں، اور اس کا نقصان ہمیں آگے چل کے اٹھانا پڑتا ہے۔ تمام سارے بچے ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں۔ میں نے جب اپنی سسٹر کی بہن سے بات کی، مجھے بہت اچھا لگا تھا، بہت خوشی ہوئی تھی مجھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے سے بچے، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دے اور انہیں ٹھیک کر دے، اور جو بھی تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بیمار رہتی ہیں یا والد بیمار رہتے ہیں، میں سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں ویسے بھی۔ اور زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم بھی پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود ابراہیم ایک ایسی طاقت بھر وظیفہ ہے درود ابراہیم کا کہ وہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور ہماری تمام ساری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر ہم درود ابراہیم پڑھتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ یاد ہوں تو وہ مجھے کمنٹ میں بتا دیں، تو میں دھیرے دھیرے پڑھ کر درود ابراہیم دوبارہ سے شیئر کر دوں گی۔ اور تمام سارے لوگ ایسے ہیں جو عربی پڑھنا نہیں جانتے، اور وہ قرآن شریف کی آیتوں سے، قرآن شریف کی پڑھائی سے محروم رہ جاتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں، ان لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی ہم مسلمان محروم نہ رہے اللہ کی پڑھائی سے۔ اور اگر میری کوئی بات کسی کو کبھی بری لگے یا کوئی بھی مجھ سے بولنے میں مسٹیک ہو جائے، تو اس کے لیے میں سبھی سے معافی چاہتی ہوں، اور میں سبھی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سبھی لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں بھی سب کی فیملی کا ایک حصہ ہوں، اور سب لوگ میری ایک فیملی کی طرح لگتے ہیں مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں اکیلی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں تمام سارے لوگوں سے جڑی ہوئی ہوں اور تمام سارے لوگوں سے باتیں کرتی ہوں، اور سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو جس پریشانی میں، جو بھی بے گھر ہیں ان کی پریشانی دور کر دے، انہیں اپنا گھر دے دے، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتار دے اللہ، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں، تمام دماغوں میں الجھنیں ہوتی ہیں تو ساری الجھنیں دور کر دے سبھی کی، اور سب کی زندگی چین اور سکون سے گزر جائے۔ دیکھیے دولت سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں کتنی بھی دولت مل جائے، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم پہ تن پہ کپڑا اور اپنا مکان اور ہماری روٹی روزی کا ذریعہ بناتا رہے دنیا میں۔ اور رہی بات بچوں کی، تو بچوں کا ٹینشن نہ لیا کریں۔ اگر آپ کے بچے مائنڈیڈ ہیں، ہوشیار ہیں، تو وہ آگے چل کے تمام سارا خود خریدیں گے بھی، بنائیں گے بھی، آپ سے اچھے زندگی بھی گزاریں گے۔
اور اگر آپ کے بچے نالائق ہیں تو سچی میں جو آپ کا ہے نا اس کو بھی تباہ کر دیں گے، بیچ بیچ کر کھا جاتے ہیں بچے سچی میں۔ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں نے کئی سارے لوگوں کے منہ سے سن کر اس بات کا تجربہ بھی کیا ہے۔ میں سبھی سے کہنا چاہتی ہوں ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھا کریں اور خوش رہا کریں۔ ملتی ہوں بعد میں، اللہ حافظ۔